فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از آیت اللہ سید علی خامنائی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 12 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 173۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اچھائیوں کے معلم ہیں۔ سب سے پہلے میں اس بابرکت اور پرمسرت موقع پر عظیم امت مسلمہ اور ملت عزیز ایران اس جلسے میں موجود شرکاء بالخصوص وہ غیر ملکی مہمانین گرامی جو یہاں تشریف فرمائیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ حضور اکرم کی تعظیم اور تقدس کے حوالے سے ایک دوسرے سے کہنے کی باتیں بہت ہیں جن کا ہم آپس میں مل بیٹھ کر مطالعہ کر سکتے ہیں اور ان پر غور و فکر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اچھائیوں کے معلم اور عدل و انصاف، انسانیت، معرفت، بھائی چارگی اور ترقی و کمال کے استاد ہیں، یہاں تک کہ آپ نے انسانیت کو اس کے کمال تک پہنچا دیا۔ کیا انسان کبھی یہ تصور بھی کر سکتا ہے کہ وہ ان گرہ بہا تعلیمات سے بے نیاز ہو سکتا ہے؟ انسانیت ہمیشہ کی طرح آج بھی پیغمبر اکرم کی تعلیمات کی محتاج ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کو بیان کرتے ہوئے انہیں وحدت اسلامی کی دعوت دینا۔ امت مسلمہ کی ان اہم اور منتخب شخصیات کے اجتماع میں آج جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اتحاد اور وحدت کا مسئلہ ہے۔ آج عالم اسلام اور امت مسلمہ کو بڑے مصائب اور مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ان میں سے بہت سارے مسائل خود ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ ہم نے لاپرواہی، سستی اور اپنی خود غرضی اور دنیا طلبی کی وجہ سے انسانی کمال کی بلندی کی جانب امت مسلمہ کے سفر کو جاری رکھنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں دوبارہ لوٹنا پڑے گا، دوبارہ حرکت کرنا ہوگی اور توبہ کرنا ہوگی۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ تاریخ کے پچھلے کچھ ادوار میں جنم لینے والی پسماندگیوں، مصیبتوں اور مشکلات کی اہم وجوہات آج دنیا پر حاکم غیر منصفانہ عالمی نظام ہی ہے۔ آج دنیا میں طاقت کے استعمال کا نظام ہے، دنیا میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا نظام ہے۔ یہاں کا نظام انسانی زندگی گزارنے کے لائق نہیں بلکہ جنگلی حیوانی زندگی کا نظام ہے۔ عالم اسلام کی حالت زار کا جائزہ لیجیے۔ ہم کئی سالوں سے فلسطین کے مسئلے کو امت مسلمہ کے جسم پر ایک گہرے زخم کے طور پر یاد کرتے آ رہے ہیں اور آج اس میں عراق کا زخم بھی اضافہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ استعماری قوتیں طاقت کے نشے میں کیا کر رہی ہیں، اپنی تمام غیر منطقی اور غلط باتوں کو اپنی طاقت، اسلحہ، دولت اور سیاسی اثر و رسوخ کے بلبوتے پر منطقی رنگ اس پر چڑھا کر دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں اور ان پر عمل کرتی ہیں۔ ایسے جرائم جو دنیا کی تمام قوموں کی نظر میں جنایت شمار ہوتے ہیں، ان پر کھلے عام عمل کیا جاتا ہے اور کبھی تو کوئی شوشہ چھوڑتے ہوئے اسے نام بھی دے دیا جاتا ہے، جبکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کوئی بھی ان کو قبول نہیں کرتا ہے، اور کبھی کبھار وہ اپنے ان جرائم پر نہ تو کوئی نقاب ڈالتے ہیں اور نہ ہی کسی نام سے موسوم کرتے ہیں۔ آج کے عالمی نظام کی حالت یہ کہ غاصب صہیونی حکومت واضح اعلان کرتی ہے کہ ہم فلسطینی رہنماؤں کو اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کا نشانہ بناتے رہیں گے، اور امریکی حکومت بھی علیہ الاعلان واضح طور پر اس کی حمایت کرتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بہانہ امریکہ کی سامراجی حکومت کے لیے طاقت اور دولت کے استعمال کا بہانہ بن گیا ہے۔ کھلے عام ایک جائز اور مشروع عمل کے طور پر امریکی حکومت کے لہجے اور صہیونی حکام کے طرز عمل میں مجسم نظر آتی ہے، اور یہ سب طاقت اور اسلحے کے بلبوتے پر ہو رہا ہے۔ عراق پر فوجی قبضہ اور مہذب و عظیم ثقافت کی مالک قوم کی تحقیر و تذلیل عالمی جرم ہے، لیکن وہ انسانی حقوق اور جمہوریت کے دفاع کے نام پر کھلے عام
اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ دنیا میں کسی کو بھی ان کی باتوں پر یقین نہیں ہے، کیونکہ عراق پر قبضہ کرنے والوں کا جو رویہ ہے وہ ان کے نعروں کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے رویے سے واضح ہے کہ حکومت کے انتخاب کے حوالے سے عوام کا حق اور انسانی حقوق ان کے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتے، اور نہ ان کی نظر میں ان باتوں کی کوئی اہمیت ہے۔ خود انتخاب کرتے ہیں اور خود ہی حاکم معین کرتے ہیں، قانون بھی خود بناتے ہیں اور خود ہی بغیر قانونی کارروائی کے سزائیں دیتے ہیں، اور وہ بھی قتل عام جیسی سزا۔ آپ غور تو کیجئے کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہے امت مسلمہ کی موجودہ حالات۔ امت اسلامی کو صرف اس جرم میں کہ وہ دنیا کے انتہائی دولت مند خطے میں واقع ہے، اور یہ کہ موجودہ دنیا کے تمدن کے پہیے کی گردش کا دار و مدار انہی وسائل پر ہے۔ یہ تمام وسائل اس خطے میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ استکباری طاقتوں نے طمع و لالچ اور اپنی جاہریت کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے خلاف ہر قسم کے مجرمانہ اقدامات کو اپنے لیے جائز قرار دیا ہے۔ تقریباً پوری امت اسلامی کی مجموعی صورتحال ایسی ہی ہے۔ کیا امت مسلمہ استکباری طاقتوں کی ان جاہریتوں کے مقابلے میں اپنا دفاع نہیں کر سکتی ہے؟ جواب یہ کہ کیوں نہیں۔ ہم اپنا دفاع کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے بے شمار وسائل موجود ہیں جن کے ذریعے ہم اپنا حق اور اپنے وجود کا دفاع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت بڑی افرادی قوت موجود ہے، ہمارے پاس بہت بڑی اور عظیم دولت ہے۔ ہم ایسی نمایاں شخصیات اور معنوی سرمایہ رکھتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو بدماشی اور ظالموں کے سامنے ڈٹ جانے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ ہم ایک ایسی تہذیب و ثقافت کے مالک ہیں جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور ہم بے شمار وسائل رکھتے ہیں، لہٰذا ہم اپنے دفاع کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنا دفاع کرتے کیوں نہیں ہیں؟ آخر کیوں کر عملی میدان میں ہم سے کچھ ہو نہیں پاتا؟ اس لیے کہ ہم آپس میں متحد نہیں ہیں، اس لیے کہ مختلف بہانوں سے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا۔ امت اسلامی نامی اس عظیم اور تمام تر وسائل سے آراستہ لشکر کو ایسے گروہوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے جن کا سارا ہم و غم ایک دوسرے کے خلاف لڑنا، ایک دوسرے سے خوفزدہ ہونا، ایک دوسرے پر جاہریت کرنا اور ایک دوسرے کے چہرے کو نوچنا ہے۔ یوں انہیں تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں ظاہر ہے کہ یہ ایک عظیم لشکر ہونے کے باوجود اس کے ہاتھ سے کچھ بھی بن نہیں پاتا۔ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے مسلم ممالک کے حکمرانوں، دانشوروں اور دیگر قائدین کی ذمہ داریاں۔ آج وہ وقت آ پہنچا کہ امت مسلمہ اپنا جائزہ لے، اتحاد بین المسلمین کے مسئلے پر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرے۔ آج خطے میں امریکہ کی طرف سے کسی ایک یا دو ملکوں کے لیے خطرہ نہیں ہے، بلکہ سب کو اس کی طرف سے خطرہ ہے۔ آج امریکی حکمرانوں کی پشت پر موجود صہیونی سرمایہ دار ہمارے خطے کے کسی حصے کو نگلنے پر اکتفا کرنے والے نہیں، بلکہ وہ تو پورے خطے کو ہی نگلنا چاہتے ہیں، اور اب تو وہ سر عام ایسی باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ عظیم مشرق وسطیٰ کا منصوبہ کا مطلب یہی ہے۔ تقریباً 50-60 سال پہلے جب غاصب صہیونی حکومت کا وجود عمل میں آیا، اور کوئی 100 سال پہلے مغربی اور یورپی حلقوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، اسی وقت سے ہی ان کی نیت خطے کو نگلنے کی تھی۔ وہ اسے لینا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اس کی ضرورت تھی۔ آج اس خطے میں بسنے والوں کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ سب کو ڈرا دھمکا رہے ہیں، اور سب کو دھمکا رہے ہیں تو پھر عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سر جوڑ کر اس پر غور کریں اور ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کریں۔ مسلمان حکمرانوں اور مسلم قوموں سے ہمارا مطالبہ اور ان کی خدمت میں ہماری درخواست یہ ہے کہ اس بارے میں غور و فکر کریں۔ اس میں کچھ مشکلات بھی ہیں تو کچھ مقدمات کی بھی ضرورت ہے، لہٰذا ان مقدمات کو فراہم کرنا ضروری ہے۔ البتہ اس دوران دشمن بھی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وہ تفرقہ انگیزی جیسے پرانے حربوں سے استفادہ کرے گا۔ وہ قومیت، فرقہ واریت اور نسل پرستی جیسے حربے استعمال کرتا ہے، اور ایسے موضوعات جنہیں اسلام نے نظر انداز کیا ہے اہمیت دیتا ہے۔ اسلام نے واضح کیا ہے کہ نسل پرستی تشخص کا معیار نہیں، بلکہ اسلام نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ برادرانہ برتاؤ کریں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے کہ سنی بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کریں یا شیعہ بھائیوں کے ساتھ برتاؤ کریں، بلکہ تمام مسلمانوں کے متعلق کہا ہے انما المؤمنون الاخوہ۔ جو کوئی بھی قرآن مجید، دین اسلام اور قبیلے پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 10۔ یہ سب آپس میں بھائی ہیں۔ اسلام نے
ہم سے یہی کہا ہے، لیکن یہ ہم ہیں جو اپنے ہی بھائی کا سینہ چاک کرنے تلوار چھپائے پھرتے ہیں۔ ہر گروہ کے اندر ایسے مجرمین پائے جاتے ہیں، لیکن انہیں روکنا اور ان کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج امت مسلمہ کو زندہ رہنے، اپنی سربلندی، اپنی نجات اور اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے اتحاد و وحدت کی ضرورت ہے۔ وہ کون سی منطق ہے جو ان حقائق کے مقابلے میں مقاومت کر سکے اور آپس میں اختلافات کے جواز کو پیش کر سکے؟ اتحاد کے مسئلے کو تمام ضرورتوں اور ترجیحات پر اولیت حاصل ہے، کیونکہ یہ سب سے اولا اور مقدم ہے۔ ہم اتحاد بین المسلمین کی ضرورت کو سمجھتے کیوں نہیں؟ ہمارے کاندھوں پر بہت ہی بھاری ذمہ داریاں ہیں کیونکہ یہ دور ایک حساس دور ہے۔ اگر دشمن اپنی طاقت کے بلبوتے پر اس خطے کو اپنے قبضے میں لینے میں کامیاب ہو جائے تو عالم اسلام اس سامراجی دور کی مانند ایک بار پھر 100 سال پیچھے رہ جائے گا، جس کے نتیجے میں امت اسلامی اور جدید صنعتی دنیا کے درمیان 100 سال کا فاصلہ پیدا ہوگا۔ ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا، کیونکہ آج ہم مسئول ہیں۔ آج حکومتوں، اہم شخصیات، چیدہ افراد اور دینی اور ثقافتی امور سے تعلق رکھنے والے افراد کی ذمہ داری ہے۔ اتحاد اور وحدت کے حوالے سے ہم سب جوابدہ ہیں۔ ہمارے عظیم قائد امام خمینی نے انقلاب کی کامیابی کے پہلے دن سے لے کر اپنی زندگی کے آخری وقت تک اتحاد و اتفاق کی تاکید کرتے رہے۔ آپ وحدت اسلامی کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے بہانوں کو نہ بڑھانے پر زور دیتے تھے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ امام کی یہ باتیں انتہائی حکیمانہ اور بہت ہی درست ثابت ہوئی ہیں۔ مملکت کے اعلیٰ عہدیداروں اور وحدت اسلامی کانفرنس میں شریک مہمانوں سے خطاب 5 جولائی سن 2004۔ بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امت مسلمہ کی خصوصیات۔ عدم المثال خصوصیات والی اس امت مسلمہ کی تشکیل اسی بعثت کی برکتوں کا ایک نتیجہ ہے۔ امت مسلمہ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لوگ عقیدے کے ایک محور کے گرد جمع ہو جائیں، بلکہ امت اسلامی سے مراد، جیسے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق جو اس کا نقشہ کھینچنے اور پروگرام کو ترتیب دینے والے بھی تھے، انسانوں کا ایک مجموعہ ہے جو علم و دانش، اخلاق، حکمت، صحیح روابط اور عدل و انصاف پر مبنی تعلقات سے بہرہ مند ہو، اور ان تمام خصوصیات کے نتیجے میں انسان کمال کی انتہا کو پہنچے کہ جہاں تک پہنچنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر رکھ دی ہے۔ امت مسلمہ اسلامی تعلیم و تربیت کا مظہر ہے کہ جس کا آغاز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسازگار ترین حالات میں بالکل صفر سے کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث برسالت ہونے کے پرشکوہ اعلان کے بعد جب آپ کے گلوئے مبارک سے توحید کا پیغام نکلا تو اس وقت دنیا کفر و الحاد، ظلم و ستم، اخلاقی انحطاط، بے شمار مشکلات اور فتنہ و فساد سے بھری ہوئی تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک 13 سال کے عرصے میں معجزاتی طور پر آگے بڑھی اور 13 سال بعد مدینہ منورہ میں امت مسلمہ کا پودا لگایا گیا۔ یہ چھوٹا سا پودا 3 اور 4 صدی ہجری میں ایک تناور درخت میں تبدیل ہو گیا اور عظیم امت مسلمہ کی تشکیل عمل میں آ گئی۔ اس کا راز پختہ ایمان، واضح اور کثیر الجہت تعلیمات، عزم محکم اور صحیح فہم تھا۔ انہی چیزوں نے پہلی صدی ہجری میں مدینہ کے کچھ ہزار افراد پر مشتمل معاشرے کو 4 اور 5ویں صدی تک ایک طاقتور اور عظیم امت اور علم و حکمت کے گہوارے میں تبدیل کر دیا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے بعد امت مسلمہ نے متعدد نشیب و فراز دیکھے۔ جب بھی اس نے تعلیمات دین سے غفلت برتی، پسماندگی اور ناکامیاں اس کے دامن گیر ہو گئیں۔ جب بھی علم و اخلاق، سماجی تعلقات، عدل و مساوات، روحانی اقدار، عزت و وقار اور اتحاد و یکجہتی کو اس نے نظر انداز کیا، اس کی نشو و نما رک گئی اور وہیں سے اس کا زوال شروع ہو گیا۔ نوبت یہ آ گئی کہ حریص و جارے طاقتوں نے اس کے ٹکڑے کر دیا اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا اور پھر اس پر اپنا تسلط قائم کر کے ذخائر کی بندرباڑ شروع کر دی۔ عصر حاضر میں اسلامی بیداری کا آغاز اور مسلم اقوام پر استکباری طاقتوں کا حملہ۔ عصر حاضر میں کچھ اشروں سے انہی دینی تعلیمات کی برکت اور ان کی جانب سے رجوع کے نتیجے میں مسلمانوں میں اسلامی بیداری کی لہر شروع ہوئی
اور وحدانیت کا پرچم ایک بار پھر لہرانے لگا، اور اس نئی لہر کا نقطۂ اوج عالم اسلام کے حساس ترین علاقے میں اسلامی جمہوری نظام کی تشکیل تھا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے خوابیدہ احساسات پھر سے جاگے اور انہیں اپنے تشخص اور وقار کی فکر لاحق ہوئی۔ اس وقت ہم انہی حالات سے گزر رہے ہیں جن سے امت مسلمہ انحطاط و زوال کے ابتدائی برسوں میں گزری ہے۔ اس وقت بھی امت مسلمہ کے خلاف باقاعدہ جنگ چھڑی ہوئی ہے کہ کسی صورت بیداری کی اس نئی لہر کو دبا دیا جائے۔ عالم اسلام کے قدرتی ذخائر اور عظیم افرادی قوت پر بھوکی نظریں لگائے سامراجی طاقتوں نے ایک جنگ شروع کر رکھی ہے۔ یہ جنگ جمہوریت اور اس آزادی کے پرچم تلے لڑی جا رہی ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ در حقیقت اس کا مقصد امت مسلمہ کے وقار کو مٹی میں ملا دینا اور اسلام کی نابودی ہے۔ اصل مقصد مزاحمت کے جذبے کو کچل دینا ہے تاکہ اس خطے میں بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہ رہ جائے۔ جب بھی ہم نے کمزوری دکھائی اور کوئی بھی کوتاہی کی، دشمن نے اسی مقدار میں پیش قدمی کی۔ اس وقت عالم اسلام جگہ جگہ بحرانی کیفیت کا شکار ہے۔ فلسطین مسائل میں گھرا ہوا ہے، افغانستان مسائل سے دوچار ہے۔ بہت سے مسلم ممالک انہوں نے خوار استکباری کے طاقتوں کے خوف کا شکار ہیں۔ ہم اسلام کا دامن تھام کر اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکتے ہیں اور دشمن کے سامنے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کو جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ وحدت کلمے سے عبارت ہے۔ اسلام دشمن سامراجی طاقتوں کے مظالم سے مسلم اقوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ جو کچھ آج عراق، فلسطین اور افغانستان میں ہو رہا ہے، اسے دیکھ کر مسلم اقوام غیظ و غضب سے پیچ و تاب کھا رہی ہیں۔ مسلم حکومتوں کو اس عظیم توانائی سے استفادہ کرنا چاہیے۔ عید مبعث کے موقع پر مملکت کے اعلیٰ عہدیداروں اور مسئولین سے ملاقات میں خطاب 13 ستمبر 2004۔ امت مسلمہ کے درمیان اتحاد کی فضا قائم کرنا مسلمانوں کی عقلی ذمہ داری ہے۔ خاتم الانبیاء سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت پر تمام معزز مہمانوں، مسلم ممالک کے سفراء کرام، ملت ایران اور مسلم امہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ نام اور یہ مناسبت ہمارے درمیان نقطۂ اتحاد ہے، اس لیے 12 ربیع الاول سے جو بعض اقوال کی بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے، 17 ربیع الاول تک جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں دوسرا قول ہے کی مدت کو ہفتہ وحدت کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ اتحاد آج کے دور میں بھی ہمیشہ کی طرح امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کے اتحاد کا محور اور معیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ذات، ان کا تذکرہ اور آپ کا اسم مبارک ہے۔ اتحاد کے سلسلے میں ہم نے بہت ساری گفتگو کی ہے، ان میں سے بعض باتوں پر عمل کیا ہوتا تو مسلمانوں کی حالت اس سے بہتر ہوتی جو آج ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ اتحاد کے راستے میں بعض رکاوٹیں ہیں، جیسا کہ فرقہ وارانہ اختلافات، مذہبی اختلافات، گروہی اور سیاسی اختلافات ہیں کہ جن کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ ان اختلافات پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک اور آپ کے تذکرے کو غلبہ حاصل ہونا چاہیے، جو کہ امت مسلمہ کے اتحاد کا محور ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ تفرقے کے ان اسباب کا مقابلہ کرنا جو امت مسلمہ پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ انہی فرقہ وارانہ، مذہبی اور گروہی اختلافات کی وجہ سے اسلام دشمن طاقتیں اپنی دیرینہ پالیسی کے تحت مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتی ہیں۔ ان اختلافات کے پس پردہ دشمن کے ہاتھ کو اس کی سازشوں اور تدبیروں کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے۔ تمام مسالک کے دانشور حضرات کو چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کی اس لہر کو پھیلنے نہ دیں جو اسلام دشمن عناصر پیدا کرتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ مسلمانوں کے درمیان روز افزوں محبت و الفت اور آرام و سکون کو عام کریں۔ قرآن کریم نے ہمیں اتحاد کی تعلیم دی ہے، ہمیں خبردار کیا کہ اگر تم نے اپنے اتحاد و یکجہتی کو گنوا دیا تو تمہارا وقار، تشخص اور طاقت سب نابود ہو جائیں گے۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ دنیا اسلام میں یہ مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اس وقت دنیا اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ اس وقت اسلام کے خلاف دشمنوں کی سازش پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ تو دشمن کو جس بات کا خوف ہے وہ
مسلم امہ کی بیداری ہے۔ دنیا کی سامراجی طاقتیں مسلم ممالک کو حریص نگاہوں سے دیکھنے والے ممالک اور مسلم ممالک اور حکومتوں میں مداخلت کے لیے کوشاں عناصر آج مسلم امہ کے اتحاد سے خائف ہیں۔ دنیا کی آبادی میں تقریباً 1.5 ارب مسلمان ہیں اور ان کی جائے سکونت دنیا کا اہم ترین اور قیمتی خطہ ہے۔ بے پناہ قدرتی ذخائر، یہ عظیم ثقافتی میراث، با استعداد و باصلاحیت افرادی قوت، مغربی ممالک کی مصنوعات کے لیے یہ بڑا بازار، یہ گرا قیمت تیل اور گیس جو ان ممالک میں ہے، سامراجی طاقتیں اس کو دیکھ کر اپنے حریص اور طمع پر قابو نہیں رکھ پاتی۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان ذخائر پر ان کا مکمل تسلط قائم ہو جائے، لیکن مسلم امہ کی بیداری ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے۔ امت مسلمہ کا اتحاد ان دشمنوں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس رکاوٹ کو دور کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ ایران میں اسلامی حکومت کی تشکیل اور ملک میں توحید کا پرچم لہرائے جانے کے بعد مسلم امہ میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوا، جس کے نتیجے میں بیداری پیدا ہوئی۔ مسلمانوں کو اپنے مستقبل اور اپنی طاقت کے سلسلے میں نئی امید ملی، ان میں خود اعتمادی آنا شروع ہوئی۔ اس بیداری اور خود اعتمادی کے بعد دشمن مزید مکروہ سازشیں کرنے پر آمادہ ہوا، اور یہ سازشیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ یہ پوری دنیا اسلام کے خلاف ہیں، اسلام کے وجود کے خلاف ہیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ امریکی صدر نے کھلے عام صلیبی جنگ کی بات کی۔ اسی طرح سامراجی نظام امریکہ اور صہیونزم مسلسل زہریلے پروپیگنڈے سے فضا آلودہ کر رہا ہے تاکہ اسلامی ممالک اور مسلم حکومتوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے۔ انسانی حقوق اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نعرہ لگانے کی وجوہات۔ اسلام دشمن طاقتیں فکری دیوالیہ کا شکار ہے۔ ان کے پاس کوئی ایسا نظریہ نہیں ہے جسے وہ عالم اسلام میں پیش کر سکیں، ایسا بلند نظریہ اور خیال پیش نہیں کر سکتے جو اسلامی دنیا کی برجستہ شخصیات کی توجہ کا مرکز بن سکے۔ یہی وجہ کہ وہ غفلت میں پڑے لوگوں کو ورغلانے کے لیے انسانی حقوق اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نعرہ لگاتے ہیں، جبکہ امریکہ، اسرائیل اور دیگر سامراجی طاقتیں سب سے بڑھ کر انسانی حقوق کو پامال اور دنیا کو لہولہان کرتی رہی ہیں۔ کون سی حکومت اور کون سا گروہ ہوگا جس نے اسرائیل کی طرح ایک پوری قوم اور پورے انسانی معاشرے کے ساتھ بربریت کا برتاؤ رکھا ہو؟ کس نے اس طرح مسلمان اقوام کے ساتھ تکبر کا رویہ اپنایا ہے جو آج امریکہ اپنا رہا ہے؟ آج انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف اپنی تشہیراتی مہم شروع کر رکھی ہے، کیونکہ ایران میں اسلام کا دفاع کرنے والی عظیم شخصیات موجود ہیں۔ یہاں ان طاقتوں کے مفادات ہر جگہ سے زیادہ خطرے میں ہیں، لیکن ہدف صرف اسلامی جمہوریہ ایران نہیں ہے، وہ پوری دنیا اسلام پر غلبہ پانا چاہتی ہیں، پورے مشرق وسطیٰ پر تسلط قائم کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا ناپاک ارادہ تمام مسلم ممالک پر قبضہ کرنے کا ہے۔ اگر وہ اپنے اہداف تک رسائی میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ایک ایک کر کے حکومتیں ان کے نشانے پر آتی ہیں۔ اگر مسلمانوں نے کوتاہی کی تو شام میں سے سعودی عرب، سوڈان، افریقی ممالک، مشرق وسطیٰ کے ممالک، مشرقی ایشیا کے مسلم ممالک، کوئی بھی ملک ان طاقتوں سے محفوظ نہیں رہے گا جو دنیا کو ہڑپ کر جانے کی خواہاں ہیں۔ آج عالم اسلام کے دانشوروں اور سیاستدانوں کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے کہ اپنے زیر اثر خطے اور ممالک میں سامراجی طاقتوں کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیں۔ اسلام کے خلاف جاری ان کی زہریلی تشہیراتی مہم کو اپنے عزم راسخ کے ذریعے نقش بر آب کر دیں۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں۔ دنیا کی یہ بڑی طاقتیں اتنی مضبوط نہیں جتنا وہ دکھاوا کرتی ہیں۔ ایک زمانے میں وہ اسلامی جمہوری نظام کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں، لیکن آج اسلامی جمہوری نظام کو 26 سال ہو چکے ہیں۔ خداوند عالم کی مہربانی اور مدد سے ہم آج ماضی کے مقابلے میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ وہ طاقتور ہونے کا دکھاوا کرتی ہیں تاکہ قوموں کو دھوکہ دیں، لیکن حقیقت میں ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ آج امریکہ عراق و افغانستان میں پھنس کر رہ گیا۔ عالم اسلام بالقوہ بہت بڑی طاقت کا حامل ہے۔ علماء، دانشوروں، سیاستدانوں، تنظیموں، جماعتوں، اہل قلم، خطبہ اور وہ تمام لوگ جن کے پاس قومی یا بین الاقوامی پلیٹ فارم موجود ہیں، ان پر بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان میں ان کی توانائی کے مطابق اعتماد پیدا کیجیے، علم و عقل و تدبیر کے ذریعے اندرونی طور پر ان کی تقویت کیجیے، انہیں دنیا کی طاقتوں کی زور زبردستی کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا حوصلہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے
اس سلسلے میں اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اور ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ امام خمینی نے اپنے قول و فعل کے ذریعے ایرانی قوم کو یہ درس دیا اور ہماری قوم نے اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دنیا نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، جس نے فرمایا یہ عملی وعدہ ہے اور یقینی طور پر عملی شکل اختیار کرے گا۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ اس کی شرط پائیداری، استقامت، راستے سے نہ بھٹکنا، ہدف فراموش نہ کرنا، اتحاد کی برقراری اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہے۔ 17 ربیع الاول کے موقع پر حکومتی اہلکاروں اور اسلامی ممالک کے سفیروں سے خطاب، 26 اپریل سن 2005۔ مبعث کا دن پوری تاریخ میں تمام انسانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ مبعث کا دن صرف مسلمانوں کا ہی نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ کسی بھی پیغمبر کی ولادت اور ان کے منصب نبوت پر فائز ہونے کا دن پوری بنی نوع انسانیت کے لیے ایک نیا اور عید کا دن ہے۔ انبیاء الہی میں سے جو بھی آیا ہے انہوں نے بشریت کے اس سرگرداں قافلے کو کمال علم و اخلاق اور عدالت کی طرف دعوت دیا اور انہیں ہر قدم انسانی کمال کے نزدیک کیا ہے۔ پوری تاریخ میں بنی نوع انسان نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سب کے سب انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیماتی کی مرہون منت ہیں۔ انسانی خلقیات جو انہیں جینے کا سلیقہ فراہم کرتی ہیں اور اخلاقی فضائل سب پیغمبروں کی تعلیمات کا نتیجہ ہیں۔ توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا نظریہ بھی پیغمبروں کا ہی دیا ہوا درس ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے ہی انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے اور اسے رشد و کمال اور تکامل کے مرحلے تک پہنچایا ہے، اور یہاں تک کہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشریت کے لیے آخری پیغام لانے والے ہیں۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو اس کی قدر و قیمت جان لینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ بعثت کے اس واقعے کے بارے میں غور و فکر کریں اور اس روشن ماضی سے درس حاصل کرتے ہوئے اسے آنے والے خطرناک حالات میں اپنے لیے چراغ راہ بنانا چاہیے۔ عصر حاضر میں دنیا میں پائے جانے والی حقائق اور ان پر توجہ دینے کی ضرورت۔ نمبر 1، عالم اسلام کی بیداری۔ آج دنیا میں چند ناقابل انکار حقائق پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی حقیقت عالم اسلام میں پیدا ہونے والی بیداری کی لہر ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کر سکتا کہ اس وقت پوری دنیا میں، چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں یا وہ ممالک جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں، خصوصاً مسلمانوں میں اسلام کی جانب رغبت اور اپنے کھوئے ہوئے اسلامی تشخص کے حصول کی چاہت بڑھ رہی ہے۔ آج عالم اسلام کے روشن فکر افراد اشتراکیت اور مغربی فکر سے مایوس ہو کر اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور انسانیت کو لاحق بیماریوں کا علاج اسلام میں تلاش کرتے ہوئے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر اسلام کی طرف جس طرح کا رجحان اور میلان پیدا ہوا ہے، گزشتہ کئی صدیوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اسلامی ممالک پر کئی دہائیوں تک مغربی اور مشرقی طاقتوں کا گہرا سیاسی اور ثقافتی غلبہ رہنے کے باوجود آج عالم اسلام کے نوجوانوں کی نگاہیں اسلام پر مرکوز ہیں۔ اسلامی ان کا مطمئن نظر بن چکا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا اعتراف خود اہل مغرب اور دنیا کی سامراجی طاقتوں کو بھی ہے۔ انہوں نے متعدد بار یہ بات دہرائی ہے کہ اگر اسلامی ممالک میں سے کسی بھی ملک کو آزادانہ انتخابات کروائے جائیں تو عوام انہی لوگوں کو منتخب کرے گی جو اسلام پر عقیدہ رکھنے والے اور اسلامی احکام کے پابند اور دین اسلام کی ترویج کرنے والے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوریت کا دعویٰ کرنے والا مغربی معاشرہ آج تضاد کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جمہوریت اور ڈیموکریسی کا پرچم ہے تو دوسری طرف وہ اسی پرچم کو حقیقی معنی میں عالم اسلام میں لہرانے سے گریزا ہے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ جس اسلامی ملک میں بھی عوامی ووٹوں اور عوامی انتخاب کو اہمیت حاصل ہوگی، وہاں زمام اقتدار فوراً اسلام پسند افراد کے ہاتھوں چلی جائے گی۔ عوام کے منتخب افراد وہی ہوں گے جو سچے مسلمان ہوں گے۔ آج مغربی دنیا، امریکہ اور مغرب کے پالیسی ساز ادارے، صہیونی اور سرمایہ دار بخوبی جانتے ہیں کہ ملت فلسطین کے اندر تحریک کی جو لہر پیدا ہوئی ہے وہ ان کا اسلام کی طرف رجحان اور میلانی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اسلام کو اپنا محور قرار دیا اور اپنے اندر
حوصلہ پیدا کیا اور حقیقی معنوں میں جہاد سے دل لگایا ہے۔ جس ملت کے اندر یہ جذبات اور یہ سوچ پیدا ہو جائے، اسے کوئی بھی طاقت، چاہے وہ فوجی ہو یا غیر فوجی، مقابلہ کرنے اور اسے سرکوب کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اس بات کو وہ بخوبی جانتے ہیں اور عالم اسلام کے حالات بھی اس حقیقت پر گواہ ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آج دنیا اسلام میں اسلامی بیداری بلکہ اسلامی تحریک ایک واضح حقیقت بن کر ابھری ہے۔ کوئی بھی شخص اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ دوسری حقیقت یہ کہ دنیا کی استکباری طاقتیں اس اسلامی بیداری اور اسلام کی جانب بڑھنے والے رجحان اور اس حریت پسندی کی نمبر 1 دشمن ہے۔ اس دشمنی کی وجہ بھی معلوم ہے، اور وہ یہ کہ یہ اسلام تسلط پسندی کا مخالف ہے، مسلمانوں کا غیر قوموں پر انحصار کا مخالف ہے۔ اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ مسلمان علمی اور عملی پسماندگی جسے استکباری طاقتوں نے برسوں سے عالم اسلام پر مسلط کر رکھا ہے کا شکار رہے۔ اسلام غیروں کی تقلید کرنے اور آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چلنے کا مخالف ہے۔ یہ تمام چیزیں استعماری اور استکباری طاقتوں کی ان پالیسیوں کی ضد ہیں جنہیں 200 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے امریکی اور استکباری طاقتوں کی طرف سے مسلمانوں پر مسلط کی جاتی رہی ہیں۔ آج بھی ان طاقتوں نے مسلمان ملکوں میں اپنے کچھ مفادات معین کر رکھے ہیں، جبکہ اسلامی بیداری ان کے مفادات کے بالکل مخالف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ طاقتیں اپنی پوری طاقت سے اس کی مخالفت کر رہی ہیں اور اس کے خلاف سیاسی اور تشہیراتی مہم چلا رہی ہیں۔ آج اسلام کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور دشمن طاقتیں تمام تر تشہیراتی ذرائع سے استفادہ کرتی ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مغربی ممالک اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہو یا دیگر یورپی ممالک میں، کتنا پیچیدہ اور وسیع ہر طرح کے وسائل ان کے اختیار میں، جن کی مدد سے وہ اس پلید ہدف کی خدمت میں مصروف ہے۔ یہ سب ایک ایسے دشمن کی حیثیت سے جو تمام تر ثقافتی، سیاسی اور فوجی طاقت اور وسائل سے لیس ہو کر اسلام کے خلاف نبرد آزما ہو۔ یہ ایک واضح اور مسلمہ حقیقت ہے۔ تیسری حقیقت جس سے سب لوگ واقف تو ہیں لیکن بہت سارے لوگ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ یہ کہ اس اسلامی بیداری کا مظہر وہ لوگ ہرگز نہیں ہیں جو عالم اسلام میں دہشت گردی کی وارداتیں کر رہے ہیں، جو عراق میں مجرمانہ کارروائیاں انجام دیتے ہیں، جو لوگ دنیا اسلام میں اسلامی کے نام پر مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں، جو لوگ شیعہ و سنی اور دیگر قومیتوں کے نام پر مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگ کسی بھی صورت اسلامی بیداری کا مظہر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس بات کو سامراجی طاقتیں بھی بخوبی جانتی ہیں، اور جو لوگ مغربی دنیا میں اسلام کو دہشت گرد اور رجت پسند دین کے طور پر پیش کرتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کا پارٹ نمبر 12 کا اختتام کرتے ہیں۔